أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، یعنی مرد اور عورت چور ہیں جو، جزاءً بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو، کسبا یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے دونوں کے لیے، چور مرد اور چور عورت، ان دونوں نے جو کمایا، نکالن عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اللہ تعالی قوت اور حکمت والا ہے۔ بعض فقہا ظاہری کے نزدیک سرقہ یعنی چوری کا یہ حکم عام ہے، چوری تھوڑی سی ہو یا زیادہ بڑی چیز کی ہو، اسی طرح وہ حرز محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر محفوظ جگہ پر، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں، پھر نصاب کی تعین کے لیے کہ ان کے مابین اختلاف ہے۔ محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار یا 3 درہم یا ان کے مساوی قیمت کی چیز ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ کہاں تک کاٹا جائے گا؟ کونی یا کندھے سے نہیں بلکہ کلائی سے کاٹا جائے گا، اور اس کی تفصیلات ہیں بہت زیادہ، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کا بنیادی فرض پتہ ہونا چاہیے، چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ مقاصد شریعت میں سے ایک مال کی حفاظت ہے، اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس مقصد کو وہ مجروح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرمت کو وہ پامال کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا رکھی گئی ہے کہ جس ہاتھ سے اس نے کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے اٹھایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جس رب نے اس کو مال دیا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، چوری کی نوبت کیوں آئے؟ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد اور ایمان کتنا ہے، توکل کتنا ہے۔ اگر واقعی صحیح اسلامی شریعت کا نفاذ ہو تو موبائل چوری کرنے والے سب لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آج سب سے زیادہ چوری موبائلز کی ہوتی ہے، اور پھر ہم آئے دن سنتے ہیں میرا موبائل چوری ہو گیا، میرا موبائل چوری ہو گیا، میری فلاں چیز، میری جیب کٹ گئی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ٹنڈے منڈے نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، کیونکہ اسلامی شریعت کا ہم نے نفاذ ہی نہیں کیا۔ حدود کا پامال تو ہوتا ہے، حدود کی بے حرمتی تو ہوتی ہے، لیکن حدود کی پاسداری نہیں کی جاتی سزائیں دے کر۔ پھر اس کے بعد موبائل سے وہ کھیلنے کے قابل بھی نہ رہیں اگر ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں تو۔ اگر دنیا میں اس کی سزا یہ ہے تو سوچئے آخرت کی سزا کیا ہوگی؟ آخرت میں کیا کوئی سزا نہیں ہوگی؟ دنیا چھوٹی جگہ ہے تو چھوٹی سزا بتلائی گئی، اور آخرت بہت بڑی جگہ ہے، ہمیشگی والی ہے،
والآخرۃ خیر و ابقی، باقی رہنے والی، تو اس کی سزا بھی یقیناً باقی رہنے والی اور بہت ہی بڑی سزا ہے۔ کوئی انسان چوری کا مال چھپا نہیں سکے گا۔ یہاں دنیا میں تو کیا ہی کرتے ہیں کہ ادھر چوری کی اور فوراً دوسری طرف چھپا لیا، کہیں غائب کر دیا، جھوٹ بول دیا، لیکن آخرت میں کوئی غائب نہ کر سکے گا اس چیز کو۔ اس لیے جو بھی یہ آیت سن رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چوری کرنا آج سے اور ابھی سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اور اگر پہلے کوئی بھی چوری ہیبچولی نفسیاتی یا کسی بیماری کی وجہ سے جس کا ایک ہی علاج ہے، ایک دفعہ ہاتھ کٹ جائے، یقیناً ساری کی ساری نفسیاتی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جو مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کو نقصان دینے کا، اور بہانہ کر لیا جاتا ہے کیا کہ ہم تو ہیبچوئل ہیں، ہم تو بیمار ہیں، ہم تو نفسیاتی مریض ہیں، ہم تو ڈسٹرب ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے پاس ایک خاتون پڑھنے آتی تھی، انہوں نے ایک واقعہ بتایا۔ کہتی ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک غریب عورت تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اس نے اپنے بچوں کو پالا پوسا۔ ان کا بچہ ملک سے باہر چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، اور ظاہر ہے جو بھی محنت مزدوری وہ کرتا تھا، لیکن پاکستان کے مقابلے میں اسے کہیں زیادہ فائدہ ہوا۔ یہاں وہ روپوں میں کماتا تھا، وہاں وہ درہم میں یا دینار میں، یا کرنسی بدل گئی تو اس کا فائدہ بھی یقیناً زیادہ ہونے لگ گیا۔ وہاں کا ریال زیادہ قیمتی ہے ہماری نسبت۔ اس نے پیسے جوڑ کر اپنی ماں کو حج کے لیے بلایا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ ماں جب وہاں گئی حج کے لیے، اور حرمین کی گلیوں میں سے گزرتی، ہر طرف بازار لگے ہوئے، چیزیں پڑی ہوئی، جو ہی اذان کا حکم ہوتا، اذان ہوتی تو سب کچھ وہیں چھوڑ کے لوگ بھاگ پڑتے نماز کے لیے۔ وہ بڑی حیران ہوئی یہ سب دیکھ کر، اور جیولرز کی دکانوں کے سامنے سے گزرتی اور کوئی پہرے دار نہ ہوتا، دکانیں کھلی ہوئی ہوتی اور اس کا ایمان ڈولنے لگ جاتا۔ وہ بار بار وہاں سے 5 نمازوں کے لیے گزرتی، اور 5 نمازوں میں وہ اپنے ایمان کو کمزور پاتے ہوئے نیت کر لی۔ اس نے سوچا یہاں تو بڑے مزے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو ایک کڑائی چرا لو، اور اس نے ایک کڑا چرا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات بہت دور تک چلی گئی کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اس عورت کو پہچان لیا، پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ جب بچے کو یہ بات پتہ چلی تو بچہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکا۔ یا تو اب میں اس بات کو کسی حد تک بھول رہی ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا، یا اس نے خودکشی کر لی اتنی بڑی بے عزتی اور بدنامی سے بچنے کے لیے کہ ہم واپس جا کر کیا کہیں گے۔ تو بچہ بھی ہاتھ سے گیا، عزت بھی گئی، حج جو کرنے آئی تھی وہ ثواب تو اپنی جگہ ملا یا نہیں ملا، تو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا جس میں حد نافذ ہو گئی اس پہ، اور اس کا کیس چلا اور اسے ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا۔ اب دیکھیں ہماری کتنی چوریاں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں۔ آج سے ہم سچی توبہ کریں۔ اگلی آیات انشاءاللہ توبہ سے ہی متعلق ہوں گی، اور بارہا اللہ تعالی ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس بیماری کا بہت اچھا علاج بتایا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، کوڑے لگاؤ، سنسار کر دو، ہمیشہ کے لیے پھانسی چڑھا دو، ساری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھ جب کٹتا ہے تو اس کے خون کو روکنے کے لیے مزید تکلیف دی جاتی ہے۔ ابلتے ہوئے تیل میں اس کو، گرم تیل میں ڈبویا جانا، اس کو سٹیچز لگنا، اس کی ہیلنگ کے لیے طرح طرح کے طریقے کرنا۔ جب وہ سارا ہاتھ کٹ تو پہلے ہی چکا تھا، اب جل جائے گا تو خون رکے گا، بلیڈنگ رکے گی، اس کی بلاکیج ہوگی۔ دنیا کی یہ تکالیف جب انسان برداشت نہیں کر سکتا، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، تو یہ اتنی ہولناک بھیانک سزا صرف دنیا کی ہے کہ انسان کی روح سوچ کر بھی کانپ اٹھے۔ اور اگر یہ سزائیں دینے لگ جائیں ہم، تو لوگ ان ہاتھ کٹے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہی چوری سے باز آ جائیں۔
کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ جس نے دنیا میں چوری کی اور وہ بچ گیا یا بچ جائے گا، وہ آخرت میں کبھی نہیں بچ پائے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا حرام کام ہے۔ ان حرمتوں کی پاسداری کرنا ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شدید پکڑ ہو سکتی ہے، اور دنیا میں بھی رسوائی، اور اس میں خاص طور پر گھر کے اندر کی جانے والی چوریاں۔ جیسے ہم عورتیں اکثر اپنے شوہروں کی جیب سے مال چرا لیتی ہیں، بغیر بتائے، بغیر پوچھے۔ کیا پتا جب انہیں ضرورت پڑے تو وہ جیب میں ہاتھ ماریں، ہاتھ ڈالیں، پیسے نہ پا کر انہیں کتنی بڑی تکلیف اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ضروریات انہیں پتہ ہوتی ہیں، اور ایک معاہدہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، جیب خرچ ہوتا ہے جو انڈرسٹوڈ ہے، نان نفقے کا معاملہ ہے جو طے ہے، لگا بندہ ہے۔ گھر کی معمولی چیزیں جن کا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، شوہر کوئی بھی آبجیکشن نہیں کرتے صدقہ خیرات کرنے پہ، ادروائز شوہر کے مال سے اس کے پوچھے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر صدقہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں کسی ایسی نیکی کا کوئی کنسپٹ نہیں، کوئی جواز نہیں کہ آپ امیروں کا مال چرا کر غریبوں کو دے دیں اپنی مرضی سے۔ یہ کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایتھکس اسلام نے بتائی ہی نہیں، یہ اخلاق کے بالکل منافی اور خلاف ہے۔ کوئی کتنا ہی مالدار ہو، وہ مال اسی کا حق ہے، ہاں اس کے اوپر الگ ایک طریقہ ہوگا، لاہ عمل ہوگا کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہتا ہے تو ہی وہ بچے گا، لیکن وہ اس کے ذمہ خود ہے۔ آپ کے ذمہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کے حصے کا کام ہم کر دیں، وہ نہیں دیتا تو ہم چرا چرا کر اس کا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، بالکل بھی نہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یا یہ کہ ان کی کمائی کا بدلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے تاکہ باقیوں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہ کٹے، ہاتھ کٹنا تو دور، ایک انگلی کٹ جائے، ایک ناخن زیادہ کٹ جائے، ذرا سی اکھڑی ہوئی جلد کو ہم اکھیڑ دیں تو درد کتنا ہوتا ہے ناقابل برداشت۔ پورا ہاتھ ہی کٹ جائے، ہم اگر نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ کٹے تو ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم باز آتے ہیں ہر چھوٹی اور بڑی چوری سے۔ چھوٹی چوریوں سے باز نہیں آئیں گے تو بڑے ڈاکوں تک چلے جائیں گے۔ نوبت بڑھ جائے گی اس بچے کی طرح کہ جس کو جب جیل ہوئی چوری کرنے پہ تو اس نے کہا مجھے نہیں، میری ماما کو جیل میں ڈالیے، میری ماں کو پکڑیے۔ جس نے پہلی بار جب میں کسی کا مرغی کا انڈا چرا کے لایا تھا تو اس نے مجھے سزا دینے کی بجائے وہ بھون کر کھلایا، پکا کر دیا تو میں اور شیر ہو گیا۔ لہٰذا پہلی ہی غلطی پر فوراً ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا، اپنا بھی اور اپنے ارد گرد کے جو ہمارے اندر ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جن کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔